حضرت امام مسلم بن عقیل کے مقدس خون سے کوفے کی سرزمین سرخ ہو گئی۔ نبی ذاتے کے خیر مقدم کے لیے آنکھوں کا فرش بچھانے والی آبادی ان کی تڑپتی ہوئی لاش کے سامنے کھڑی مسکرا رہی تھی۔ تلواروں کی دھار اور تیروں کی نوک پر اب بھی خون کے نشانات موجود تھے۔ ابن زیاد کے حکم سے حضرت امام کی مقدس نعش شاہراہ عام پر لٹکا دی گئی۔ نبی کا کلمہ پڑھنے والے کھلی آنکھوں سے یہ ہولناک منظر دیکھتے رہے۔ آل رسول کی جان لے کر بھی پیاس نہ بجھی۔ زمین و آسمان کی وسیع کائنات جس کے گھر کی ملکیت تھی، آج اس کی تربت کے لیے کوفے میں گز بھر زمین نہیں مل رہی تھی۔ جس کی رحمتوں کے فیضان نے اہل ایمان کی جانوں کا نرخ اونچا کر دیا، آج اس کے نور نظر کا خون ارزاں ہو گیا تھا۔ شرم سے سورج نے منہ چھپا لیا، فضاؤں نے ذوق کی چادر اوڑھ لی، اور جب شام آئی تو کوفہ ایک بے انک تاریکی میں ڈوب گیا۔ مہمان کے ساتھ دغا قیامت تک کے لیے ضرب المثل بن گیا۔ اچانک رات کے سناٹے میں ابن زیاد کی حکومت کے ایک منادی نے اعلان کیا، مسلم کے دونوں بچے جو ہمراہ آئے تھے کہیں روپوش ہو گئے۔ حکومت کی طرف سے ہر خاص و عام کو متنبع کیا جاتا ہے کہ جو بھی انہیں اپنے گھر میں پناہ دے گا اسے عبرتناک سزا دی جائے گی، اور جو انہیں گرفتار کر کے لائے گا اسے انعام و اکرام سے مالا مال کر دیا جائے گا۔ حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں یتیم بچے، جن میں سے ایک کا نام محمد تھا اور ان کی عمر 8 سال کی تھی، اور دوسرے کا نام ابراہیم تھا، ان کی عمر 6 سال کی تھی، کوفے کے مشہور عاشق رسول قاضی شریح کے گھر میں پناہ گزین تھے۔ یہ اعلان سن کر قاضی شریح کا کلیجہ ہل گیا۔ حضرت مسلم کے جگر گوشوں کا دردناک انجام نگاہوں کے سامنے آنے لگا۔ دیر تک اس فکر میں رہے کہ کس طرح انہیں ظالموں کے چنگل سے بچایا جائے۔ کافی غور کرنے کے بعد یہ صورت سمجھ میں آئی کہ راتوں رات بچوں کو کوفے سے منتقل کر دیا جائے۔ اضطراب کی حالت میں اپنے بیٹے کو آواز دی، نہایت احتیاط کے ساتھ کسی محفوظ رستے سے بچوں کو شہر کے باہر پہنچا دو۔ رات کو مدینے کی طرف جانے والا ایک قافلہ آبادی کے قریب سے گزر رہا ہوگا، انہیں کسی طرح ان کے ساتھ لگا دو۔ ذات راہ مکمل ہو جانے کے بعد رخصت کرنے کے لیے دونوں بچوں کو سامنے بلایا۔ جوں ہی ان پر نظر پڑی، فرط غم سے آنکھیں بھیگ گئیں، ضبط کا پیمانہ چھلک اٹھا، منہ سے ایک چیخ نکلی، اور بےتاب ہو کر دونوں بچوں کو سینے سے لگا، پیشانی چومی، سر پر ہاتھ رکھا، اور سکتے کی حالت میں دیر تک دم بخود رہے۔ باپ کی شہادت کے واقعہ سے بچے اب تک بے خبر رکھے گئے تھے، نہ انہیں یہ پتا تھا کہ اب خود ان کی گردنیں بھی تلواروں کی زد میں ہیں۔ قاضی شرح کی اس کیفیت پر بچے حیرت سے ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے۔ بڑے بھائی نے حیرانی کے عالم میں دریافت کیا، ہمیں دیکھ کر بے اختیار رونے کی وجہ مجھے سمجھ نہیں آئی۔ اچانک اتنی رات کو پاس بلا کر ہمارے سروں پہ شفقت کا ہاتھ رکھنا بے سبب نہیں ہے۔ اس طرح کی پھوٹ پڑنے والی ہمدردی تو ہمارے خاندان میں یتیموں کے ساتھ کی جاتی ہے۔ تیز نشتر کی طرح دل میں آر پار ہو جانے والا جملہ ابھی ختم نہیں ہو پایا تھا کہ پھر فضا میں ایک چیخ بلند ہوئی، اور قاضی شرح نے برستی ہوئی آنکھوں کے ساتھ بچوں کو جواب دیا، گلشن رسول کے مہکتے گنچوں، کلیجہ منہ کو آ رہا ہے، زبان میں تاب گویائی نہیں ہے، کس طرح خبر دوں کہ تمہارے ناز کا چمن اجڑ گیا اور تمہاری امیدوں کا آشیانہ دن دہاڑے ظالموں نے لوٹ لیا، تم پردیس میں یتیم ہو گئے، تمہارے والد محترم کو کوفیوں نے شہید کر ڈالا، اور اب تمہاری بھی جان خطرے میں ہے۔ آج شام ہی سے خون کے پیاسے تمہاری ہی تلاش میں ننگی تلواریں لیے ہوئے حکومت کے جاسوس تمہارے پیچھے لگ گئے ہیں۔ یہ خبر سن کر دونوں بچے ہیبت و خوف سے کانپنے لگے۔ ننھا سا کلیجہ سہم گیا، پھولوں کی شاداب پنکھڑی مرجھا گئی، منہ سے ایک چیخ نکلی، اور غش کھا کر زمین پر گر پڑے۔ ابھی چند ہی دن ہوئے کہ ماں کی ممتا نے
پیار کی ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں میں مدینے سے رخصت کیا تھا۔ ناز اٹھانے کے لیے باپ کی شفقتوں کا قافلہ ساتھ چل رہا تھا۔ اب نہ باپ کا دامن ہے کہ پکڑ کر مچل جائیں، نہ ماں کا آنچل۔ کچی نیند سو کر اٹھنے والے اب کسے آواز دیں گے؟ کون ان کی پلکوں کا آنسو اپنی آستین میں جذب کرے گا؟ غنچوں کی وہ نازک پنکھڑی جو شبنم کا بار بھی نہیں اٹھا سکتی، آج جس پر غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا ہے۔ پردیس میں ننھی ننھی جانوں کے لیے باپ کی شہادت کی خبر کیا کم قیامت تھی کہ اب خود اپنی ہی جان کے لالے پڑ گئے۔ قضا تیغ برہنہ لیے سر پہ کھڑی تھی، آنکھوں کے سامنے امیدوں کا چراغ گل ہو رہا تھا۔ قاضی شرح سے بچوں کا بلک بلک کر رونا اور پچھاڑیں کھا کھا کر تڑپنا دیکھا نہیں جا رہا تھا۔ بڑی مشکل سے انہوں نے تسلی دیتے ہوئے کہا، اے بنو ہاشم کے نونہالو، اس طرح پھوٹ پھوٹ کر مت رہو۔ دشمن دیوار سے کان لگائے کھڑے ہیں۔ تم اپنے باپ کی ایک مظلوم یادگار ہو، تاجدار عرب کی ایک مقدس امانت ہو۔ نازک آبگینوں کو کہیں ٹھیس لگ گئی تو میں محشر میں منہ دکھانے کے لائق نہیں رہوں گا۔ اس لیے میری کوشش ہے کہ کسی طرح تمہیں مدینے کے دارالامان تک پہنچا دیا جائے۔ رات کے سناٹے میں تم دونوں میرے بیٹے کے ہمراہ کوفے سے باہر نکل جانا، اور جو قافلہ مدینہ منورہ کی طرف جا رہا ہے اس میں شامل ہو جانا۔ اپنے نانا جان کے جوار رحمت میں پہنچ کر ہماری طرف سے درود و سلام کی نظر پیش کر دینا۔ اچھا جاؤ، خدا تمہیں اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ بھیگی بھیگی پلکوں کے سائے میں قاضی شرح نے بچوں کو رخصت کیا۔ پاسبانوں اور جاسوسوں کی نگاہوں سے چھپ چھپا کر قاضی شرح کے بیٹے نے بحفاظت انہیں کوفہ سے باہر پہنچا دیا۔ سامنے کچھ ہی فاصلے پر ایک گزرتے ہوئے قافلے کی گرد نظر آئی۔ انگلی کے اشارے سے بچوں کو دکھلایا کہ وہ دیکھو سامنے قافلہ آ رہا ہے۔ اشارہ پاتے ہی تیزی سے بچے قافلے کی طرف دوڑ پڑے اور نگاہوں سے اوجھل ہو گئے۔ رات کا وقت، دہشت خیز سناٹا، بھیانک اندھیرا، خوف و ہیبت میں ڈوبا ہوا ماحول، اور آغوش مادر سے بچھڑی ہوئی دو ننھی ننھی جانیں، نہ ہاتھ میں عقل و شعور کا چراغ، نہ ساتھ کوئی رفیق، تھوڑی دور چل کر رستہ بھول گئے۔